بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وضو کرنے کا طریقہ، وضو کس طرح کرنا چاہیے، وضو کے مسائل۔ سوال: وضو کس طرح کرنا چاہیے؟ جواب: وضو اس طرح کرنا چاہیے: صاف برتن میں پاک پانی لے کر پاک، صاف اور اونچی جگہ پر بیٹھو۔ قبلے کی طرف منہ کر لو تو اچھا ہے، اور اس کا موقع نہ ہو تو کچھ نقصان نہیں۔ آستینیں کونیوں سے اوپر تک چڑھا لو، پھر بسم اللہ پڑھو اور 3 بار گھٹوں تک دونوں ہاتھ دھو، پھر 3 مرتبہ کلی کرو۔ مسواک کرو، مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت مل لو۔ پھر 3 بار ناک میں پانی ڈال کر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کرو، پھر 3 مرتبہ منہ دھو۔ منہ پر پانی زور سے نہ مارو بلکہ آہستہ سے پیشانی پر پانی ڈال کر دھو۔ پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک اور ادھر ادھر دونوں کانوں تک منہ دھونا چاہیے۔ پھر کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھو۔ پہلے داہنا ہاتھ 3 بار، پھر بایاں ہاتھ 3 بار دھونا چاہیے۔ پھر ہاتھ پانی سے تر کر کے بھگو کر سر کا مسح کرو، پھر کانوں کا مسح کرو، پھر گردن کا مسح کرو۔ مسح صرف ایک مرتبہ کرنا چاہیے۔ پھر 3 مرتبہ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھو۔ پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں دھونا چاہیے۔ سوال: وضو کسے کہتے ہیں؟ جواب: وضو اسے کہتے ہیں کہ آدمی جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو صاف برتن میں پاک پانی لے کر پہلے گھٹوں تک ہاتھ دھوئے، پھر 3 بار کلی کرے، مسواک کرے، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالے اور ناک صاف کرے، پھر 3 بار منہ دھوئے، پھر کونیوں تک دونوں ہاتھ دھوئے، پھر سر اور کانوں کا مسح کرے، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے۔ سوال: وضو میں کیا یہ سب باتیں ضروری ہیں؟ جواب: وضو میں بعض باتیں ضروری ہیں جن کے چھوٹ جانے سے وضو نہیں ہوتا، انہیں فرض کہتے ہیں، اور بعض باتیں ایسی ہیں جن کے چھوٹ جانے سے وضو ہو جاتا ہے مگر ناقص ہوتا ہے، انہیں سنت کہتے ہیں، اور بعض باتیں ایسی ہیں کہ ان کے کرنے سے ثواب زیادہ ہوتا ہے اور چھوٹ جانے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، انہیں مستحب کہتے ہیں۔ سوال: وضو میں فرض کتنے ہیں؟ جواب: وضو میں 4 فرض ہے۔ نمبر 1: پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان سے دوسرے کان تک منہ دھونا۔ نمبر 2: دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3: چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4: دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ سوال: وضو میں کتنے سنتیں ہیں؟ جواب: وضو میں 13 سنتیں ہیں۔ نمبر 1: نیت کرنا۔ نمبر 2: بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 3: پہلے 3 بار دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھونا۔ نمبر 4: مسواک کرنا۔ نمبر 5: 3 بار کلی کرنا۔ نمبر 6: 3 بار ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 7: داڑھی کا خلال کرنا۔ نمبر 8: ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ نمبر 9: ہر عضو کو 3 بار دھونا۔ نمبر 10: ایک بار تمام سر کا مسح کرنا یعنی بھگا ہوا ہاتھ پھیرنا۔ نمبر 11: دونوں کانوں کا مسح کرنا۔ نمبر 12: ترتیب سے وضو کرنا۔ نمبر 13: بے درد پہ وضو کرنا کہ ایک عضو خشک نہ ہونے پائے کہ دوسرا دھو لے۔ سوال: وضو میں مستحب کتنے ہیں؟ جواب: وضو میں 5 چیزیں مستحب ہیں۔ نمبر 1: دائیں طرف سے شروع کرنا۔
بعض علماء نے اسے سنتوں میں شمار کیا ہے اور یہی قوی ہے۔ نمبر 2، گردن کا مسح کرنا۔ نمبر 3، وضو کے کام کو خود کرنا، دوسرے سے مدد نہ لینا۔ نمبر 4، قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا۔ نمبر 5، پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا۔ سوال، وضو میں کتنی چیزیں مکروہ ہے؟ جواب، وضو میں 4 چیزیں مکروہ ہے۔ نمبر 1، ناپاک جگہ پر وضو کرنا۔ نمبر 2، سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ نمبر 3، وضو کرنے میں دنیا کی باتیں کرنا۔ نمبر 4، سنت کے خلاف وضو کرنا۔ سوال، وضو کتنی چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب، وضو 8 چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، انہیں نواقص وضو کہتے ہیں۔ نمبر 1، پاخانہ پیشاب کرنا یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا۔ نمبر 2، ریح یعنی ہوا کا پیچھے سے نکلنا۔ نمبر 3، بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا۔ نمبر 4، منہ بھر کے قے کرنا۔ نمبر 5، لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا۔ نمبر 6، بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا۔ نمبر 7، مجنون یعنی دیوانہ ہو جانا۔ نمبر 8، نماز میں قہقہا مار کر ہنسنا۔ سوال، وضو کن پانیوں سے کرنا جائز ہے؟ جواب، وضو ان پانیوں سے کرنا جائز ہے۔ نمبر 1، مینا کا پانی۔ نمبر 2، چشمے یا کنویں کا پانی۔ نمبر 3، ندی یا سمندر کا پانی۔ نمبر 4، پگھلی ہوئی برف یا اولوں کا پانی۔ نمبر 5، بڑے تالاب یا بڑے حوض کا پانی۔ نمبر 6، ان سب پانیوں سے وضو اور غسل کرنا جائز ہے۔ سوال، وضو کن پانیوں سے کرنا جائز نہیں ہے؟ جواب، وضو کن پانیوں سے کرنا جائز نہیں ہے؟ نمبر 1، پھل اور درخت کا نچوڑا ہوا پانی۔ نمبر 2، شوربہ۔ نمبر 3، وہ پانی جس کا رنگ بو مزہ کسی پاک چیز کے مل جانے کی وجہ سے بدل گیا ہو اور پانی گاڑھا ہو گیا ہو۔ نمبر 4، ایسا پانی جو تھوڑا ہو اور اس میں کوئی ناپاک چیز گر گئی ہو یا کوئی جانور گر کر مر گیا ہو۔ نمبر 5، وہ پانی جس سے وضو یا غسل کیا گیا ہو۔ نمبر 6، وہ پانی جس پر نجاست کا اثر غالب ہو۔ نمبر 7، حرام جانوروں کا جھوٹا پانی۔ نمبر 8، سونف، گلاب یا اور کسی دوا کا کھینچا ہوا عرق۔ سوال، جس پانی سے وضو یا غسل کیا گیا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب، جس پانی سے وضو یا غسل کیا گیا ہو اسے مستعمل پانی کہتے ہیں، جو خود پاک ہے مگر اس سے وضو یا غسل کرنا جائز نہیں۔ سننے وضو کے اور بھی مسائل ہیں انشاءاللہ تعالی آگے کی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ایسے اسلامی تعلیمات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔